السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں این نیوز سے نور محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور نیوز چینل۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ ایران کی عرب ممالک کو کھلی وارننگ، حملہ کیا تو شاہوں کے محلات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی عسکری ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی بھی عرب ممالک کی سرزمین سے ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کا جواب ان ممالک کے حکمرانوں کے محلات کو نشانہ بنا کر دیا جائے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور مختلف خلیجی ممالک ایرانی حملوں کا جواب دینے کے بیانات جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب تہران کے وسطی علاقہ میں واقع صوبائی ایمرجنسی سروسز کی عمارت اسرائیلی میزائل حملے کی زد میں آ گئی ہے۔ ایران خبر رسائی ایجنسی تسنیم کے مطابق اس حملے میں عمارات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ محکمے کے ترجمان نے بتایا کہ واقعے میں متعدد ایمرجنسی کارکن زخمی ہوئے ہیں، تاہم زیادہ تر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ حکام کے مطابق زخمی اہلکاروں کو فوری طبی امدادی فراہم کی گئی ہے اور صورت حال پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران میں فیصلہ اب کون لے رہا ہے؟ اس بار صورتحال مختلف ہے کیونکہ خامنئی نے کسی وارث کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت نے ایرانی نظام کے اندر ایک بڑا خلا پیدا کر دیا ہے اور اب ان کے جانشین کی تلاش کا پیچیدہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی تاریخ میں نصف صدی کے دوران یہ صرف دوسرا موقع ہے جب رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ 1979 میں جب پہلے رہبر روح اللہ خمینی کا انتقال ہوا تھا تو علی خامنئی کو فوری طور پر جانشین چن لیا گیا تھا، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے کیونکہ خامنئی نے کسی وارث کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا۔ فی الوقت ملک کو چلانے کے لیے 3 ارکان پر مشتمل ایک قیادت کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ اس کونسل میں صدر مسعود پزشکیان، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسن ایذائی اور ایک سینئر مذہبی رہنما علی رضا عرافی شامل ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ ریاست ایسے حالات کے لیے بہت پہلے منصوبہ بندی کر رکھی تھی اور اس کونسل کی تشکیل سے ملک میں اتحاد پیدا ہوگا۔ تاہم ایران کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہفتے کے حملوں میں اس کی فوجی قیادت کا بڑا حصہ بھی ختم ہو چکا ہے، جس میں مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی شامل تھے۔ نئے مستقل رہنما کا انتخاب 88 مذہبی علماء پر مشتمل ایک ادارہ کرے گا جسے مجلس خبرگان یا اسمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ارکان ہر 8 سال بعد عمومی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، لیکن ان کے ناموں کی منظوری گارڈنگ کونسل دیتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب تک امریکی اور اسرائیلی حملے جاری ہے
یہ اسمبلی شاید اپنا اجلاس نہ بلا سکے کیونکہ اسے مزید جانی نقصان کا ڈر ہے۔ جانشینی کی دوڑ میں چند نام نمایاں ہیں۔ علی خامنئی کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کے پاسداران انقلاب اور بیسیج فورس کے ساتھ گہرے روابط ہیں، لیکن ایران کے مورسی باشہادت کے خاتمے کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے شاید علماء کسی بیٹے کو والد کا جانشین بنانے سے گریز کریں۔ دیگر امیدواروں میں علی رضا عرافی اور محمد مہدی میں میر باقری شامل ہیں، جبکہ امام خمینی کے پوتے حسن خمینی کو بھی امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک شخص کے بجائے رہنماؤں کی ایک کونسل مستقل طور پر نظام سنبھال لے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کا تختہ الٹ دے، تاہم ابھی تک ایران کی سڑکوں پر کسی بڑے عوامی احتجاج یا بغاوت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلو کا نام بھی ایک ممکنہ متبادل کے طور پر لیا جا رہا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر فی الحال کوئی ایسی منظم سیاسی قوت موجود نہیں جو موجودہ نظام کی جگہ لے سکے۔ اس بحرانی صورتحال میں اصل طاقت پس پردہ پاسداران انقلاب کے پاس رہنے کا امکان ہے، اگرچہ ان کے کئی سینئر کمانڈر ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن یہ ادارہ ایران کی معیشت اور سیکیورٹی پر گہری گرفت رکھتا ہے۔ پاسداران انقلاب نہ صرف بیرونی دشمنوں بلکہ اندرونی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے یہ نظام خود کو ٹوٹنے سے بچانے اور نئے سربراہ کے انتخاب میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ NN نیوز ٹی وی، نور نیوز چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔